بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آصف علی زرداری کی آخر کار گرفتاری کا ایک بہت بڑا منصوبہ بنا لیا گیا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلی بار اس اسٹریٹجی کے اوپر، حکمت عملی کے اوپر اور اس منصوبے کے اوپر کام کرنے کے لیے نہ صرف ٹاپ ملٹری کمان کو بلکہ جو نیچے اس حوالے سے کام کرنے والا بریگیڈ ہے اس کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ بہت بڑا الرٹ جاری کیا گیا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری ایوان صدر سے دیکھیں، ایوان صدر کے اوپر فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر کی آج سے نہیں، کافی عرصے سے نظر ہے، بہت عرصے سے نظر ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر کس طریقے سے آنا ہے، کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، اور ان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر کو اس چیز کا آئیڈیا ہو چکا ہے، انہیں اس چیز کا پتہ لگ چکا ہے کہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے صدر بننا۔ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنی بھی اس وقت پاکستان نے کامیابیاں سمیٹی ہیں، وہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی بدولت یا فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر کی بدولت ہے۔ انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو، وہاں پر کارکردگی، وہاں پر انڈیا کو شکست دینا، انڈیا کو تابڑ توڑ قسم کا حملہ کر کے منہ توڑ جواب دینا، وہ کامیابی۔ اس کے بعد جو ڈائلاگ ہوا انڈیا کے ساتھ، اس کے اندر بھی فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر نے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی کو میدان میں اتارا۔ پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنی بھی لابنگ کی گئی، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنا بھی ڈپلومیٹکلی پاکستان انڈیا کے معاملے کو سنبھالا گیا، اس کو سارا لیڈ کس نے کیا؟ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر نے۔ وہ 3-4 مہینے نکلے تو اس کے بعد انٹرنیشنلی اتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہوئی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے اندر بھی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، یہ ابھی چند دن پہلے جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں بھی فیلڈ مارشل نے کردار ادا کیا۔ نہ شہباز شریف نظر آیا، نہ زرداری نظر آیا، نہ اس میں آپ کو موجودہ گورنمنٹ کا جو وزارت خارجہ ہے وہ نظر آیا، اور زرداری کو ایک اور ٹاسک دیا گیا۔ یہاں پر بھی گورنمنٹ کی فیلئر اور گورنمنٹ کی ناکامی نظر آئی، گورنمنٹ مکمل طور پر یہاں غائب نظر آئی۔ زرداری کو اس سلسلے میں ایک اور ٹاسک دیا گیا، 2 ٹاسک دیا گیا تھا۔ ایک، اس دوران یو اے ای کی جانب سے پاکستان سے تقریباً کوئی $3 بلین کی جو پاکستان کے پاس ریزرو کے طور پر موجود ہے، ان کی ڈیمانڈ کی گئی۔ زرداری کو کہا گیا کہ آپ کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے یو اے ای کو کنونس کیا جائے، قائل کیا جائے کہ وہ پاکستان سے $3 ارب واپس نہ مانگے، وقتی طور پر اس کو ٹال دیں، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال کا ٹائم لے لیں۔ زرداری وہ والا ٹاسک مکمل کرنے میں ناکام رہا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ جب بھی ان کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، جب بھی ان کو کوئی کام کہا جاتا ہے، موجودہ گورنمنٹ کو بھی، شہباز شریف کو بھی، آصف علی زرداری کو بھی، یہ اس میں پورا نہیں اترتے، کیونکہ ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، راستہ نہیں نکال سکتے، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ بس ایسی تمتناہٹ کے اندر کہ ہم صدر بن گئے ہیں، ہم وزیر اعظم بن گئے ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ آ گئی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ ہے، سندھ کی گورنمنٹ ہے، یا لوٹ مار اس کے اندر، یا پھر اپنی آکڑ کے اندر، تمتناہٹ کے اندر، اور اسے تکبر کے اندر اور غرور کے اندر اور فرعونیت، یہ ان کی حالت ہے۔ اور اس کی ایک مثال جو سندھ گورنمنٹ کی، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی، ان کا بہت بڑا ایک ٹریڈ مارک پروجیکٹ ہے، وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو آصف زرداری کی بیگم کے نام کے اوپر ہے، بلاول کی ماں کے نام کے اوپر ہے، اور انہوں نے اتنا بیچا ہے اس کو، اتنا بیچا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اب جو انکشاف کیا گیا ہے کہ اس میں اربوں روپے کی لوٹ مار خورد برد کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ آج تک ان کی جانب سے اس کے اوپر وضاحت نہیں دی گئی، لیکن گورنمنٹ ہمیں چاہیے، آگے گلگت کی بھی گورنمنٹ چاہیے، آگے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ چاہیے، لالچ کی انتہا ہے، اور کارکردگی کرپشن کے اندر بالکل یہ ڈوبے ہوئے۔ تو زرداری کو وہ ٹاسک دیا گیا دبئی کا، اس میں ناکام ہوا۔ پھر چائنا بھیجا گیا کہ وہاں سے کچھ انویسٹمنٹ لائیں،
اور پاکستان کے اندر سی پیک کا پروجیکٹ دوبارہ ریوائیو کریں، اس کے تھرو انویسٹمنٹ لائیں، زرداری اس میں بھی ناکام ہوا۔ تو پھر اس قسم کی زرداری کا کیا کرنا ہے؟ ایوان صدر کے اندر بیٹھ کے کروڑوں روپے کے وہاں پر خرچے کرنا، اور وہاں پر پارٹی میٹنگ کال کرنا، اور وہاں پر بیٹھ کے پیپلز پارٹی کو رن کرنا، تو اس مقصد کے لیے تو ایوان صدر نہیں ہے۔ ایوان صدر تو ہوتا ہے ایک ریاست کی، ایک اسٹیٹ کی علامت سمبل کے طور پر، جو نہ صرف ریاست کا سربراہ ہوتا ہے بلکہ تمام کی تمام مسلح افواج، تمام کی تمام آرمڈ فورسز کا وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے۔ سپریم کمانڈر تو اپوزیشن چلی گئی فیلڈ مارشل کے پاس جب ان کو سی ڈی ایف کا چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ مل گیا۔ اور جہاں تک بات ہے ریاست پاکستان کے سربراہ کی، تو وہ بھی اب جنرل عاصم نے اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا آپریشن تیار کیا گیا، پلان کیا گیا، منصوبہ بنایا گیا کہ جیسے ہی یہ لانچ کیا جائے اس کے بعد آصف علی زرداری کو ایوان صدر سے نکال دیا جائے۔ اب یہ پلان کیا گیا، اور اگر ان کی جانب سے کوئی مزاحمت کی جاتی ہے، دیکھیں اس طرح سے تو ہو نہیں سکتا کہ اگر یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، پلان کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آصف علی زرداری کے خلاف، تو یہاں سے مزاحمت نہ آئے، ریزسٹنس نہ آئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ پیغام بھجوا دیا، ان کو بتا دیا کہ اگر یہاں سے کوئی ریزسٹنس آتی ہے، اگر یہاں سے کوئی آپ کے اوپر کوئی حملہ کیا جاتا ہے یا ریاکشن میں آپ کے اوپر کسی قسم کا اٹیک ہوتا ہے، تو آپ نے نہیں بخشنا، گھسیٹ کے نکالنا ہے، ویڈیو بنانی ہے، اور ان کو سندھ واپس بھیجنا ہے، لاڑکانہ واپس بھیجنا ہے۔ یہاں پر لاڑکانہ میں ان کے مزار بنے ہوئے ہیں، یہ مزار میں ان کو پہنچانا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا دو ٹوک انداز میں ان کے خلاف ایک بہت ہی بڑا آپریشن لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ کسی وقت بھی اگلے 2 سے 4 دن کے اندر، رات کے وقت کسی وقت بھی یہ آپریشن لانچ کیا جا سکتا ہے۔ آپ الرٹ ہیں، الرٹ جاری ہو گیا، پیغام مل گیا، اور یہ پیغام آخرکار اس کے اوپر عمل درآمد 2 سے 4 دنوں کے اندر ہو جائے گا۔ الرٹ جاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تیاری پکڑ کے رکھیں، آپ اس حوالے سے تیار رہیں۔ جیسے ہی آپ تیار رہیں گے، تیاری پکڑ کے رکھیں گے، تو فوراً جیسے ہی آپ کو گرین سگنل ملے گا، آپ نے زرداری کو ایوان صدر سے نکالنا ہے۔ یہ ان کو پیغام دے دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام مل گیا، اور یہ پیغام آخرکار یہ حتمی فائنل، بار بار ان کو ڈیڈ لائن، وارننگ، الٹیمیٹم دیے گئے، لیکن یہ بندے کے پتر نہیں بنے۔ آخرکار یہ اب ان کے خلاف ایک پورا منصوبہ بنا کے آصف علی زرداری کو ایوان صدر سے نکال کے، گرفتار کر کے، پکڑ کے، کرپشن فائلیں ان کو دکھا کے، اس کے بعد یہ کارروائی کی جائے گی۔ کرپشن کی فائلیں پبلک ہو چکی ہیں، میدان میں آ چکی ہیں، میڈیا میں پبلک ہو چکی ہیں۔ اب یہ گرفتاری کا مرحلہ آ گیا ہے، اور اس کا پورا منصوبہ اسٹیبلشمنٹ نے تیار کر کے تمام کی تمام کمانڈ کو، بریگیڈ کو اس حوالے سے اسٹینڈ بائی پوزیشن میں الرٹ کر دیا ہے۔